آگے لگے شروع کر دیں گے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہر خاص و عام یہ کلمات، یہ اللہ رب العالمین کے تکبیرات کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ہر کوئی اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آج ہم کو نظر آتے ہیں. کیوں نہ کریں جو رب العالمین ہمیں 11 مہینوں کے بعد ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کو ہم پر گزارا اور ختم کیا. اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے اپنی استطاعت بھر نیکیاں کرنے کی کوشش کی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ان نیکیوں کو، خواہ اس میں تقصیر کیوں نہ ہو، رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پاس جو 99 رحمتیں ہیں
اس کے ذریعے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے یہ تکبیرات توحید کا اعلان ہے، ہر انسان کی زبان پر یہ توحید کا اعلان آج ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تکبیرات اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، یہ تکبیرات اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ تو لہٰذا ان تکبیرات کو کہتے ہوئے بخیلی نہ کریں، سینہ تان کر کہیں، بآواز بلند کہیں، فخر سے کہیں، سینہ تان کر کہیں کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی قسم، رب العالمین کی جس کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، اس رب کو تعریف پسند ہے، اس کے سامنے حمد کرنا انسان کا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی کبریائی لوگ بیان کرنا اسے پسند ہے۔ لہٰذا بخیلی نہ کریں۔ حب الکلام الی اللہ اربع، اللہ خود کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو بہت پسند آتے ہیں جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اللہ کو یہ کلمات بہت پسند آتے ہیں۔ سوچو جب ان کلمات کو ہم زبان سے نکالے تو ہم کتنے اللہ کو پسند نہیں آئے ہوں گے۔ لہٰذا ان کلمات کو کہتے ہوئے پورے فخر کے ساتھ کہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے کہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ انسان ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا جو انسان بہت زیادہ ذکر نہ کرے۔ ذاکرین میں سے اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو شمار کرتا ہے جن کی زبان پر بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ بتائی، کہا جب ہم اللہ اکبر کہیں تو اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بڑائی، ہماری کمزوری، ہمارے ضعف، ہمارا جو ہے تکبر کم ہو جانا چاہیے، بلکہ ختم ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ ہم رب کی تعریف کرنے والے، رب کی بڑائی بیان کرنے والے، وہ رب جو اپنے صفات میں، اپنے جو ہے کمال میں، اپنے تدبر میں، اپنے خالقیت میں، اپنی ہر چیز میں بڑا ہے، تو انسان اس کے سامنے ضعیف ہے، ہر چیز میں ضعیف ہے۔ اگر استغفار کر رہے ہیں تو ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جانا چاہیے اور ہمارے زبان سے استغفار ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو ابن الجوزی نے کہا ذاکرین، کثرت سے ذکر کرنے والے وہی ہیں جو بہت زیادہ ذکر کرنے یا ہمیشہ ذکر کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافق ہیں، یہ دگلے لوگ ہیں جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے، یہ زبانی لوگ ہیں، یہ دکھاوے کے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں جو جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اگر ان کا عملی اعتقادی بگاڑ ہے تو کہا یہ بھی ذکر کرتے ہیں لیکن بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کو ہم سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہمارا بھی ذکر کہیں تھوڑا نہ ہو جائے، رمضان کی حد تک نہ ہو جائے، رمضان کے 30 مہینوں تک ہونا جائے، رمضان کے چند لمحات کے لیے نہ ہو جائے۔ جس طرح منافقین کا ذکر تھوڑا ہے، اللہ نہ کرے ہمارا بھی ذکر تھوڑا ہو جائے۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، اللہ کے لیے ہماری زندگی ابھی باقی ہے، اور رب العالمین جو رمضان میں دینے والا ہے وہ رب بھی باقی ہے، اور وہ رب بھی مغفرت کرنے والا ہے، اور ہمیشہ 11 مہینوں میں بھی اس کی مغفرت عام ہوتی ہے۔ لہٰذا عقل مند انسان جو رمضان میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت میں اور زیادہ کوششیں اور زیادہ جستجو اور زیادہ تڑپ رمضان کے بعد ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اگر تم اپنے رمضان کی نیکیوں کے قبولیت کے لیے جو ہے فکر مند ہو تو اپنے رمضان کے بعد والی زندگی دیکھو۔ اگر تمہارے رمضان والے کے بعد والی زندگی میں سدھار آیا، تم رمضان سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، رمضان کے بعد تمہاری زندگی سے جھوٹ ختم ہو گیا، تم رمضان سے پہلے سود کھاتے تھے، رمضان آیا سدھر گئے اللہ کو ڈر کے، رمضان کے بعد تم نے کھانا پینا سود کا چھوڑ دیا، سمجھ لو، خوش ہو جاؤ۔ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے جن کے اعمال رب العالمین نے قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
वल्लाहि लो अलिमतु अन्न अल्लाह तक़ब्बल मिन्नी सजदा, और बाज़ रिवायतों में अमल, अगर मुझे मालूम हो जाए कि रब्बुल आलमीन ने मेरा एक सजदा भी कबूल कर लिया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, जो कुरान के बहुत ज्यादा हाफिजों में या बड़े उलमा से जिनका शुमार होता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये दुबली पतली पिंडली क़ियामत के रोज उहद के पहाड़ से ज्यादा वजनदार होगी, सिर्फ पिंडली। अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बारे में उनके ईमान की मजबूती और इनके ईमान के वजन के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि क़ियामत के रोज उनकी एक दुबली पतली पिंडली भी जो है उहद के पहाड़ के बराबर होगी। वो कहते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा एक सजदा भी कबूल कर लिया, मुझे मालूम हो गया, तो मैं दूसरे ही लम्हे मौत की तमन्ना करूंगा। क्यों? कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, रब्बुल आलमीन मुत्तकी लोगों के अमाल को कबूल करता है। लिहाजा हमें फिक्र होनी चाहिए। जिस तरह सलफ़ सालिहीन तड़पा करते थे, उनके बारे में आता है कि 6 महीने और रमज़ान को मांगते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। जिस तरह हम दुनिया मांगते हैं, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत मांगते हैं, दुनिया के माल मांगते हैं, दुनिया की रानाइयाँ मांगते हैं, सलफ़ सालिहीन रब के पास रो रो के रमज़ान मांगते थे, और रमज़ान जब आ जाता खूब इबादत करते, खूब लुटाते नेकियों को, खूब नेकियों को करते, और सुभान अल्लाह रमज़ान जैसे ही ख़त्म होता रमज़ान जैसे ही ख़त्म होता और बाकी के जो 6 महीने होते, उन रमज़ान में किए हुए अमाल की कबूलियत की दुआ करते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात, ईद की मुनासबत से 2-3 नसीहतें मैं आप लोगों के सामने करता हूँ। देखिए, हुकूक की अगर बात करें तो बुनियादी तौर पर हुकूक के 2 किस्में होती हैं, एक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। जब हुकूकुल्लाह की बात करेंगे तो हुकूकुल्लाह की बात में सबसे जरूरी चीज, सबसे पहली चीज यही नमाज है। देखिए, मैं आज जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हुकूकुल्लाह के सिलसिले में सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात को पैदा करने वाला है, सारी कायनात को जिंदगी देने वाला है, और अल्लाह की कसम, मेरे और आपकी जरूरत अल्लाह की कसम रब्बुल आलमीन को नहीं है। आप समंदर की गहराइयों में जाकर अल्लाह की मखलूक को देख सकते हैं। अपना सर उठाओ, आसमान पे देखो, ये तैरते हुए परिंदे अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए नजर आएंगे। सहरा में चले जाओ, तपते हुए रेत में तुम्हें जानवर नजर आएंगे अल्लाह की इबादत और अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए। हत्तो जो है, आप पहाड़ों को जाओ, पहाड़ों के पत्थरों को चीरो, उस पत्थर के दरमियान में भी तुम्हें कीड़े मिलेंगे जो अल्लाह की हम्दो सना करते हुए मिल जाएंगे। अल्लाह की मखलूकात बेशुमार हैं, लेकिन याद रखो रब्बुल आलमीन को मेरे और आपकी जरूरत नहीं। लेकिन हर सांस में, हर लम्हे, हर वक्त, हर घड़ी, हर हमेशा अल्लाह की कसम, अल्लाह की जरूरत हमारी जिंदगी में है। लिहाजा एक इंसान अल्लाह से ताल्लुक कब बनाए रखता है? लोगों याद रखो, जब तक हमारी जिंदगी में अल्लाह है, अल्लाह की मदद है, दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वल्लाही आज हमारे दामन में अल्लाह की रहमतें नहीं, जिसकी वजह से हम अपने साए से डर रहे हैं, उन काफिरों से डर रहे हैं जो बुतों के सामने झुकने वाले हैं, उन काफिरों से हम थरथरा रहे हैं, डर रहे हैं जो शर्मगाह के सामने झुकने वाला है। सुभान अल्लाह, क्यों? हमने रब को छोड़ दिया, हम रब को भूल गए। अल्लाह जो कायनात को चला रहा है, कायनात में जिन लोगों को जिंदगी दे रहा है, उसको हम छोड़ दिए। 2 चीजें बताता हूं, उसको लाजमी पकड़ लो, तहैया करो, जिंदगी में जान जाए, लेकिन ये 2 चीजें हमारे जिंदगी से ना जाए। पहली चीज नमाज की पाबंदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान, देखिए अल्लाह की हिफाजत में इंसान कैसे आता है, कहा जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता है, मन सल्ला सलातल फजरी फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता है वो इंसान अल्लाह की जिम्मे में आ जाता है, अल्लाह की निगरानी में आ जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और बताओ लोगों, अल्लाह की कसम खा के बताओ, जिसका मुहाफिज, जिसकी हिफाजत करने के लिए रब उतर जाए, फिक्र करने लगे, कौन है जो उसका एक बाल भी बेका कर सके, उसे तकलीफ पहुंचा सके? सुनो, यही फजर की नमाज है। सुभान अल्लाह। सलफ सालिहीन कहा करते थे, लोगों अपने अपने ईमान का जायजा लो, दिलों पर हाथ रखो और कहो हमारी फजर की नमाज। रमजान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो मस्जिदें भरी थी, रमजान में मस्जिदें भरी थी। रमजान के बाद की बात कर रहा हूं, रमजान के बाद के नमाजों की बात कर रहा हूं, खास तौर पर फजर की नमाज। वल्लाही ये मस्जिदें सिसकियां मारती है, सिर्फ एक सफ, आधी सफ, बल्कि कभी कभी इमाम और मुअज्जिन के साथ दो बूढ़े लोग शरीक हो जाए तो बड़ी बात है। अल्लाह के लिए सलफ सालिहीन कहा करते थे, लोगों अपने ईमान का अगर जायजा लेना हो तो तुम्हारी हालत फजर की नमाज के साथ देख लो। अगर तुम फजर की नमाज में पढ़ते हो, समझ जाओ तुम्हारे दिल में ईमान कुछ न कुछ बाकी है, तुम्हारे दिलों में ईमान मौजूद है, तुम्हारे दिलों में ईमान की रोशनी मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला सलातल फज्र, जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता है, सुभान अल्लाह, फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत में आ जाते हैं। ये फजर की नमाज है जो सुबह की शुरुआत एक मुसलमान की होती है। चलिए, और दूसरी चीज अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने की, वो क्या है? कुरान मजीद है। कुरान मजीद ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी है, ये जिसका एक सिरा अर्श वाले के हाथ में और दूसरा सिरा जमीन वालों के हाथ में है। लोगों अगर हम इस कुरान को पढ़ेंगे तो समझ लो रब्बुल आलमीन की नुसरतें, रब्बुल आलमीन की मदद, रब्बुल आलमीन की रहमतें, रब्बुल आलमीन की बरकतें, रब्बुल आलमीन की नवाजिशें हमारी जिंदगियों में होंगी। अगर हम यहाँ पर कुरान को छोड़ देंगे, रब्बुल आलमीन को हमारी कोई जरूरत नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान सोते हुए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है, मुझे उम्मीद है कि हम में से अक्सर लोगों को ये आयतें याद होंगी, आमनर रसूल से वंसुरना अल कौमिल काफिरीन तक। 2 आयतें जो इंसान पढ़कर सोता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कफताहु, काफी हो जाएगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा, रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी हो जाएगा। मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ काफी होने का मतलब ये कि वो जो है क़ियामुल लैल के लिए काफी हो जाएगा, 2 रात 2 आयतें। कहा नहीं, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा और उनके उस्ताद इब्न तैमिया ने कहा, बल्कि सारी चीजों से रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी हो जाएगा। दुश्मनों से, जो है कीड़े मकोड़ों से, दुनिया की जो भी जो है तकलीफ पहुंचाने वाली चीज होगी, रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी हो जाएगा। देखिए 2 चीजें कहा, फजर की नमाज पढ़ने से रब्बुल आलमीन के जिम्मे में आ जाता है। जब रात होती है कुरान की 2 आयतें पढ़कर वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अल्लाह के बंदो बखीली ना करो, अपनी जो है जानों पर जुल्म ना करो, मरना सबको है, मरना सबको है, रब के दरबार में खड़े होना सबको है, और जब अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे तो इन्हीं नमाज का सवाल होगा, इन्हीं कुरान का सवाल होगा। तो ये सबसे जरूरी चीज, हुकूकुल्लाह की अगर बात करें तो हम नमाजों का एहतिमाम करें। याद रखें रमजान खत्म हुआ है लेकिन हमारी जिंदगी अभी बाकी है, रब्बुल आलमीन भी बाकी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें वही बाकी हैं। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, लोगों तुम्हारे रब की इबादत मौत आने तक करो, मौत के गरगराने तक तुम इबादत करो। तुम ऐसी हालत में तुम्हें मौत आए कि तुम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो, ऐसी हालत में तुम्हारी मौत आए कि तुम सजदे में हो, ऐसी हालत में तुम्हें मौत आए कि तुम सदका खैरात कर रहे हो। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, ये हुकूकुल्लाह का है। और सुभान अल्लाह, इसमें कोताही होती है, रब्बुल आलमीन गफ्फार है,
رحمان ہے، رحیم ہے، جو ہے معاف کر دیتا ہے، کوتاہی اگر ہو رہی ہے معاف کر دیتا ہے۔ حقوق کی ایک دوسری قسم، اللہ کے بندو، پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں، مہینے میں عمرے کرنے والوں، سال میں ایک مرتبہ حج کی زیارت کرنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ آج معاملات میں سب سے زیادہ بدنام کوئی قوم ہے تو مسلم قوم ہے۔ آج معاملات کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ بدنام قوم یہی مسلم قوم ہے۔ تو حقوق العباد کی اگر بات کریں تو یاد رکھے، جب تک یہاں والے دنیا والے ہمیں معاف نہ کرتے، اللہ رب العالمین اسے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے اپنے دور میں، اللہ کی قسم ہم نماز پڑھنے والوں کو نیک نہیں کہتے تھے، اپنے دور میں، تابعی کا دور ہے، عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے حدیث نہیں، مطلب یہ کبار تابعین میں سے تھے، سبحان اللہ، اور ان کے تقوی کے چرچے اور ان کی عدالت کے چرچے آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں واللہ کہ ہم لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو نیک نہیں کہتے تھے، روزہ حج کرنے والے کو نیک نہیں کہتے تھے، بلکہ ہمارے نزدیک نیک وہ ہوتا تھا جو انسان معاملات میں اچھا ہوتا تھا، جو انسان لین دین میں اچھا ہوتا تھا، ہم لوگ اسے نیک کہا کرتے تھے۔ لہٰذا حقوق اللہ کی اگر حقوق العباد کی اگر بات کریں تو والدین کے حقوق کو آپ جانیں، والدین کے حق کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے حقوق ہے، یاد رکھے میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے لیے جب میاں بیوی کی بات آتی ہے تو اللہ کے لیے اے زوجین، آپ وقتی طور پر اپنے ضروریات کو کم کر لو، لیکن اپنی زندگی میں بدگمانی کو آنے نہ دینا۔ یہ کینسر کی طرح ہے کہ ایک میاں بیوی کے درمیان بدگمانی ہو اور وہ زندگی گزار رہے، واللہ مرنے سے پہلے بدگمان زوجین، بدگمان میاں بیوی مرنے سے پہلے 100 مرتبہ مریں گے اگر ان کی زندگی میں بدگمانی ہے۔ تو لہٰذا شریعت کہتی ہے خاص طور پر میاں بیوی کی بات آئے تو بدگمانی کو آنے ہی نہ دیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں ٹہل رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، دو صحابہ گیٹ کے پاس سے یا مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہے تھے۔ دیکھیے یہی طریقہ ہے کہ آپ نہ بدگمانی کا موقع دیں یا بدگمانی نہ کریں، بلکہ موقع بھی نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شوہر جب آ رہا ہے آپ ڈرے ڈرے سے ہوں، یا شوہر آ رہا ہے آپ فون رکھ رہے ہوں، ہمیشہ ایسے ہی ہو، اور یہ بدگمانی پیدا کرنے کے ذرائع میں سے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو واضح رکھیں، مرد اپنی زندگی کو واضح رکھے، عورت اپنی زندگی کو واضح رکھے، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی شکوک نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کہتے علی رسلک، اے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، یہ میری بیوی حفصہ ہے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بدگمانی، آپ کے خلاف بدگمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں نہیں، تم بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے جسم میں شیطان دوڑ رہا ہے جو تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ بدگمانی کا موقع بھی نہ دو، زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ ایک وقت یا 2 وقت کم کھا لے، لیکن یہ کینسر جیسے بدگمان جو ہے کیڑے کو یا یہ مرض کو یہ خاص طور سے زوجین اپنی زندگی میں آنے نہ دیں۔ اسی طرح حقوق العباد کی اگر بات کریں، بہت سارے حقوق ہیں، تو ہر کوئی انسان اپنے حقوق کو جاننے کی کوشش کرے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان عید کہتے ہیں کہ جو بار بار لوٹ کر آنے والی ہوتی ہے، یہ عید کی مناسبتیں واللہ دلوں کو ملنے کی مناسبتیں ہیں، یہ دلوں کو پاک کرنے کی مناسبتیں ہیں، یہ اپنوں کو غیروں سے زیادہ
اپنوں کو گلے لگانے کی مناسبتیں ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی دے کر یہ جو ہے موقع دے رہا ہے کہ لوگوں سب سے پہلے اپنے رب کو منا لو اور دوسرے جو اپنے روٹھے ہوئے ان کو منا لو۔ یہی لوگ آئیں گے تمہیں مٹی ڈالنے کے لیے، یہی لوگ تمہیں پوچھنے آئیں گے، ورنہ سارے لوگ یا تو آپ کو دور سے دعائیں دے دیں گے یا تمہارے گھر تک نہیں آئیں گے۔ یہی اپنے ہیں جو آپ کو دفنائیں گے، یہی اپنے ہیں جو آپ کے مرض میں، آپ کے جو ہے بیماری میں ساتھ دیں گے۔ لہٰذا اپنے جو روٹھے ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں جو ہے دلوں کو صاف رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہا گیا کہ تمہارے دل نرم ہے تو آخری میں کہا فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے حق میں معافی کا عام رکھیں اور ان کے حق میں استغفار کرتے رہیں۔ لہٰذا ہم یہاں پر عیدگاہ میں غیروں کو جب گلے ملتے ہیں تو سب سے زیادہ مستحقین اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان سے گلے ملے، ان کے ساتھ جو ہے معافی تلافی کو عام رکھیں، درگزر کرے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم معاملات میں بھی خاص طور پر اپنوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں آئے گی تو ہمارے خاندان والے بھی 100 مرتبہ تکلیف دیں گے، ہم اللہ کے لیے 100 مرتبہ معاف کریں گے، 101 مرتبہ ان کا دل میں جو ہے ہاتھ ملنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے لیے جو ہے آپ معاف کرتے رہے، اللہ رب العالمین ہمیں عزتیں دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سے جو رمضان میں عبادت ہوئی ہے، یا رب یا رحمان یا رحیم، ہمارے سجدوں کو تو جانتا ہے، ہمارے نیکیوں کو تو جانتا ہے۔ یا رب ہمارے سے قصر ہوا ہے، ہم سے کچھ جو ہے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے جو ہے کہیں نہ کہیں لغزشیں ہوئی ہیں۔ اے رب العالمین، اے رحمان، اے رحیم، تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صلہ رحمی کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے رات کو جاگنے کے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ہر نیکی کو، اے رب ہمارے نیکیوں کو تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین جو زندہ ہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، برکتوں والی زندگی انہیں نصیب فرما، اچھے عمل کے ساتھ۔ اے اللہ ہمارے والدین جو انتقال کر گئے ہیں، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں انہیں نصیب فرما، جنت کے درجات انہیں نصیب فرما، قبر کو ان کے نور سے بھر دے، قبر کو ایک جو ہے جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جنت الفردوس انہیں مقام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو خواہشات ہیں، ہمارے جو ضروریات ہیں، رب جاننے والا ہے۔ اے رب تو ان خواہشات کو، ان ضروریات کو پورا فرما، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہم لوگوں کو جو رمضان گزرا ہے، اس رمضان میں جو مغفرت کر دیے گئے ہیں، رب العالمین ہم کو ان میں شامل فرما، جنت نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے والدین اور خاص طور پر ہمارے بعد جو چھوٹے اور معصوم بچے ہیں، یا رب ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں جو ہے توحید پر قائم دائم فرما۔ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرما۔ رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے نواز دے، ان کے نیکیوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو تو بلند فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں ہاسپٹلز میں، یا رب انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا رب رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ یا رحمان ہماری یہ کچھ دعائیں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے تو قبول فرما۔ ہم نے کچھ دعا کی ہے، ہماری ضرورتیں تیرے سامنے رکھی ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما۔ اور جو کچھ ہم نے نہیں مانگا ہے، جو ہماری ضروریات رہ گئی ہیں، یا رب تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انہیں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور کیا ہوئے فیصل کہاں گئے؟ السلام علیکم. تقبل اللہ منا تقبل اللہ تقبل اللہ تقبل اللہ تقبل اللہ تقبل اللہ تقبل الله منا تقبل الله منا تقبل الله منا. ايوه تقبل الله منا تقبل الله. نماز کو بولے نہیں. نہیں بولے تھے. السلام تقبل الله.